بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو روحانی سکون 786 میں میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کا علم ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فیوز و برکات سے ہم سب مسلمانوں کو نوازے اور عطا فرمائے اور بخشش و مغفرت کا پروانہ ہمیں نصیب اور عطا ہو۔ اللہ کے نیک بندے اس رات کی عبادت میں طمانینت اور لذت محسوس کرتے ہیں، یعنی اس رات کا ذکر ہے جسے ہم شب قدر ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ایک طاق رات ہے، جسے سورہ دخان میں لیلۃ المبارک اور سورہ قدر میں لیلۃ القدر یا شب قدر کہا گیا ہے۔ قدر کے ایک معنی بعض مفسرین کے نزدیک تقدیر کے ہیں، اور شب قدر سے مراد ایسی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی تقدیر کے فیصلے نافذ کرنے کے لیے فرشتوں کے سپرد کرتا ہے۔ اس کی تائید میں سورہ دخان کی آیت نمبر 4 میں ارشاد باری تعالی ہوا، ترجمہ: اس رات میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے۔ امام ظہر اور چند مفسرین کے نزدیک قدر کے دوسرے معنی عظمت، اشرف اور قدر و منزلت کے ہیں، اور شب قدر سے مراد ایسی عظیم رات ہے جو بڑی عظمت اور قدر و منزلت والی ہے۔ اس کی تائید سورۃ القدر کی آیت نمبر 3 میں یوں ہوتی ہے، ترجمہ: شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بہر کیف دونوں معنی مقصود ہیں، جن کی تصدیق مختلف مقامات پہ آیات قرآنی، احادیث نبویہ علیہ السلام اور اقوال علماء اور محدثین سے ہوتی ہے۔ انسانی تاریخ کے 1000 مہینوں میں انسانی بھلائی کے لیے اتنا کام نہیں ہوا جو اس ایک رات میں کر دیا گیا ہے۔ اس رات کو فرشتے اور جبریل امین علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر حکم لے کر نازل ہوتے ہیں، اور یہ شب شام سے صبح تک سراسر سلامتی کی رات ہوتی ہے، اور اس میں کسی شر کا دخل نہیں ہوتا۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 3 میں ارشاد باری تعالی ہے، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ المبارکہ یعنی برکت والی رات میں نازل کیا۔ سورہ قدر کی آیت نمبر 1 سے 5 میں ارشاد باری تعالی ہوا، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کی اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ وہ مقدس رات جس میں غار حرا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، وہ شب قدر تھی۔ ویسے تو ماہ رمضان المبارک کے تمام دن اور رات رحمتوں اور برکتوں سے مزین ہوتے ہیں، لیکن اس مبارک مہینے کے آخری عشرے کی ایک طاق رات جسے شب قدر کہا گیا ہے کہ بے حد قدر و منزلت قرآن مجید میں بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ تم کیا جانو کہ یہ رات کیا ہے، اور ساتھ ہی اس کی فضیلت و اہمیت بھی بتا دی گئی ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد باری تعالی ہوا، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کا سلسلہ اسی شب قدر کو شروع ہوا تھا، جو 23 سال تک حضرت جبریل علیہ السلام وقتاً فوقتاً حالات اور واقعات کے مطابق اللہ کے حکم سے آیات اور صورتوں کی شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے رہے۔ گو کہ پورا ماہ رمضان المبارک رحمت اور برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے، تاہم اسی ماہ کی جس رات میں انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل ہوا، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں سلامتی ہی سلامتی ہے، شر کا نام و نشان نہیں، قسمتوں کے بنانے اور بگاڑنے کے فیصلے ہوتے ہیں۔ بلا شبہ وہ ایک معمولی رات نہیں بلکہ نہایت اہم اور مبارک رات ہے، جس کو خوش نصیب لوگ رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرتے ہیں۔ بعض علماء کرام نے تصریح کی ہے کہ شب قدر ہمیشہ کے لیے کسی ایک رات میں متعین نہیں، ممکن ہے کہ ایک رمضان میں کوئی رات ہو اور دوسرے رمضان میں دوسری رات ہو۔ خصوصاً 27ویں شب پر گمان غالب ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رمضان ختم ہونے میں 9 دن، 7 دن، 5 دن، 3 دن، 1 دن باقی ہو، یا آخری رات میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔
حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری 10 راتوں میں سے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کے راتوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، جبکہ مہینہ ختم ہونے میں 9 دن، 7 دن یا 5 دن باقی ہوں۔ حضرت عبادہ بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں یا آخری کی طاق رات ہے۔ فرشتے آتے ہیں اس رات میں اور ہر قسم کے امور خیر لے کر آسمان سے اترتے ہیں۔ شب قدر امن و چین اور دل جمعی کی رات ہے۔ اللہ کے نیک بندے اس رات کی عبادت میں عجیب و غریب طمانینت، لذت اور حلاوت محسوس کرتے ہیں، اور یہ اثر ہوتا ہے نزول رحمت و برکت کا جو روح و ملائکہ کے توسط سے ظہور میں آتا ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ شب قدر میں جبریل امین علیہ السلام اور فرشتے عابد و ذاکرین پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں اور ان کے حق میں رحمت اور سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ شام سے صبح تک پوری رات جاری رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ کی اجر کی خاطر عبادت کے لیے کھڑا رہا، اس کے پیچھے تمام گناہ معاف ہو گئے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کے آخری 10 راتوں میں ہیں، جو شخص ان کے اجر کے طلب میں عبادت کے لیے کھڑا رہا، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ آمین بجاہ النبی الامین۔